یہ اس شہر کی کہانی ہے جو بظاہر آباد تھا مگر روحانی طور پر اجڑا ہوا۔ بلند عمارتیں، روشن بازار، قہقہوں سے بھری محفلیں، سب کچھ تھا مگر دلوں میں سکون نہیں تھا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام لوگ جانتے تو تھے مگر عزت سے نہیں بلکہ نفرت اور افسوس سے لیتے تھے۔ وہ نوجوان عمر میں جوان، جسم میں طاقت، جیب میں پیسہ اور ہاتھوں میں آزادی رکھتا تھا مگر اس کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گناہوں میں ایسا گرفتار تھا کہ اسے دن اور رات کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نماز اس کے لیے بوجھ تھی، قرآن اس کے لیے ایک بند کتاب اور اللہ کا ذکر محض ایک رسمی بات۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف خواہشات کی تکمیل تھا۔ جو دل چاہا کیا، جہاں دل چاہا گیا، اور جس گناہ میں مزہ آیا وہی اس کی پہچان بن گیا۔ اس نوجوان کی ماں ایک نہایت نیک، صابر اور اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی مگر زبان پر شکو نہ لاتی۔ ہر رات جب سارا شہر سو جاتا، وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتی اور کہتی، آ اللہ، میرا بیٹا گمراہی میں ہے، اسے واپس اپنے راستے پر لے آ، میں بے بس ہوں، تو ہی اس کا سہارا ہے۔ مگر نوجوان ان دعاؤں سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی یہی ہے، موج مستی، دولت، طاقت اور آزادی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کامیاب ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ سب سے بڑا ناکام انسان تھا۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق گناہ کی ایک محفل سے لوٹ رہا تھا۔ شہر کی گلیاں خاموش تھیں، ہوا میں عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی جیسے منہ چھپائے بیٹھا ہو۔ وہ نوجوان نشے اور غفلت کے عالم میں تھا کہ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس کا سینہ بھاری ہونے لگا، سانس تیز ہو گئی اور قدم جیسے بوجھل ہو گئے۔ اسی حالت میں وہ ایک پرانی مسجد کے قریب پہنچا۔ وہ مسجد جسے وہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ جایا کرتا تھا مگر برسوں سے اس کا رخ نہیں کیا تھا۔ مسجد کے دروازے کھلے تھے اور اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دی ہو۔ وہ رک گیا۔ دل نے کہا، بس ایک لمحہ سن لو۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اندر ایک بزرگ عالم نہایت درد بھرے لہجے میں قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا، کیا یہ بات میرے لیے ہے؟ کیا میرے جیسے گناہگار کے لیے بھی کوئی امید باقی ہے؟ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب اس نے اپنے گناہوں کو گناہ سمجھا۔ وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنسو اس کے اختیار میں نہیں رہے۔ اسے اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح نظر آنے لگی۔ وہ نافرمانیاں، وہ راتیں، وہ جھوٹ، وہ دھوکے، وہ ظلم۔ نماز ختم ہوئی تو لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے۔ وہ نوجوان ہمت جمع کر کے اس بزرگ عالم کے پاس گیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، حضرت، کیا اللہ میرے جیسے انسان کو بھی معاف کر سکتا ہے؟ بزرگ عالم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ الفاظ اس نوجوان کے لیے نئی زندگی کا اعلان تھے۔ وہ وہیں مسجد کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا، آ اللہ، میں نے بہت ظلم کیا، اپنی جان پر بھی، تیرے حکموں پر بھی۔ آج کے بعد میں پلٹ کر گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ رات اس نوجوان نے مسجد میں گزاری۔ نہ وہ رات پہلے جیسی تھی، نہ وہ نوجوان پہلے جیسا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ پہلی صف میں کھڑا تھا۔
سجدے میں اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا، آنکھوں میں سکون تھا۔ اگلے دن اس نے اپنی زندگی بدلنے کا عملی فیصلہ کیا۔ اس نے برے دوستوں کو چھوڑ دیا، ناجائز کمائی سے توبہ کی، اور جو حق مارا تھا اسے لوٹانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، مگر اب اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور یہی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہی نوجوان جو کبھی مسجد سے دور بھاگتا تھا، اب مسجد کی رونق بن گیا۔ جو قرآن سے غافل تھا، اب روز تلاوت کرتا۔ جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اب ان کی مدد کرتا۔ لوگ حیران تھے، مگر اللہ کی قدرت پر سب خاموش تھے۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے تہجد میں روتے دیکھا۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی رو پڑی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اللہ تو واقعی دعاؤں کو سنتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ نوجوان اب صرف اپنی اصلاح تک محدود نہ رہا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بن گیا۔ وہ گناہوں میں ڈوبے نوجوانوں کو اپنے پاس بٹھا کر کہتا، میں تم سے بہتر نہیں تھا، مگر اللہ نے مجھے سنبھال لیا۔ تم بھی واپس آ جاؤ، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اس کی زندگی اس بات کی گواہی بن گئی کہ اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں بڑی ہے، بس شرط سچی توبہ ہے۔ فجر کی نرم روشنی شہر کی مٹی کی گلیوں پر پھیل رہی تھی، اور ہر چھت، ہر پتہ، ہر فرش جیسے نئی امید سے دمک رہا تھا۔ وہ نوجوان جو گزشتہ رات اپنے گناہوں کی حقیقت سے واقف ہوا تھا، مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دل میں خوف نہیں تھا، نہ غفلت، صرف ایک شفاف امید اور نیا جذبہ تھا، اور اس کی روح میں پہلی بار حقیقی سکون پیدا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کی رحمت اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیشہ موجود ہے، اور یہ توبہ صرف اس کی اپنی نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن سکتی ہے۔ اس نے اپنے دل سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف اپنی اصلاح کرے گا، بلکہ اپنے جیسے گمراہ نوجوانوں کو بھی صحیح راستہ دکھائے گا۔ وہ مسجد کے صحن کے ایک کونے میں بیٹھا، جہاں پہلے کبھی اس نے نہیں بیٹھا تھا، اور اس کے ارد گرد لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ وہ نوجوان جو پہلے دنیاوی خواہشات میں غرق تھا، اب اپنے تجربات اور سچائی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح بھٹکا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو محض خواہشات کے لیے ضائع کیا، لیکن میں نے سچائی دیکھی، اور اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ تم بھی آؤ، ابھی وقت ہے، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اس کی باتیں سن کر نوجوان سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ شرمندہ تھے، کچھ حیرت سے، اور کچھ دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر لوگ سنتے، اپنے دل کی خاموشیوں کو محسوس کرتے، اور اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتے۔ نوجوان کی ماں مسجد کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوشی کی لہر تھی، کیونکہ اس کا بیٹا اب صرف اپنی اصلاح نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بن چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی دعاؤں کا اثر اس کے بیٹے کی زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ نوجوان نے سب سے پہلے اپنے پرانے دوستوں کو سمجھایا کہ برے اعمال چھوڑنا اور حق لوٹانا آسان نہیں، مگر اللہ کے خوف اور محبت سے سب ممکن ہے۔ وہ روزانہ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اور جو حق مارا تھا اسے واپس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی زندگی اب محض خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھی۔ شہر کی پرانی گلیوں، ٹوٹی ہوئی عمارتوں اور روشن بازاروں میں اب وہ ایک مثال کے طور پر چل رہا تھا۔ جو لوگ اسے پہلے گناہوں میں ڈوبے دیکھ کر نفرت کرتے تھے، اب اس کی تبدیلی پر حیران تھے۔ نوجوان دیکھ سکتا تھا کہ روشنی اور سکون کا اثر صرف اس پر نہیں، بلکہ دوسرے نوجوانوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے پاس آ رہے تھے، اس کے تجربات سننے، نصیحت لینے، اور اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئے چیلنج کی طرح تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا، بلکہ دوسروں کو بھی صحیح راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ نوجوان جو کبھی مسجد سے دور بھاگتا تھا، اب مسجد کی رونق بن چکا تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، اور اپنے تجربات سے دوسروں کو سبق دیتا۔
اس کی زندگی اب ایک نئی روشنی کی مثال تھی جو ہر شخص کے دل میں امید پیدا کر رہی تھی۔ ہر رات وہ مسجد میں گزارتا، تہجد پڑھتا اور دعا کرتا کہ اللہ اسے مزید طاقت دے تاکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔ اس کے دل میں سکون اور خوشی تھی اور ہر دن اس کے اندر نئی توانائی پیدا کر رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ کیسے وہ نوجوان جو کبھی گناہوں میں غرق تھا اب دوسروں کے لیے روشنی بن گیا۔ اس کی ماں نے اسے تہجد میں روتے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا واقعی بدل گیا ہے۔ نوجوان اب صرف اپنی اصلاح تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ گمراہ نوجوانوں کے لیے رہنما بن گیا۔ وہ انہیں کہتا، میں تم سے بہتر نہیں تھا مگر اللہ نے مجھے سنبھال لیا۔ تم بھی واپس آ جاؤ، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اس کی زندگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں بڑی ہے، بس شرط سچی توبہ ہے۔ نوجوان نے شہر کے ہر کونے میں اپنی مثال قائم کی، گمراہ نوجوانوں کو اپنے پاس بٹھایا، انہیں قرآن کی تعلیم دی، نماز کی اہمیت سمجھائی اور برائی چھوڑنے کی تلقین کی۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئے سبق کی طرح تھا اور وہ سب کچھ صبر اور لگن کے ساتھ کر رہا تھا۔ شہر کی گلیاں اب اس کے لیے صرف گناہوں کی جگہ نہیں بلکہ اصلاح اور علم کی جگہ بن چکی تھی۔ نوجوان نے دیکھا کہ ہر شخص جو اس کے پاس آ رہا تھا اپنی زندگی میں سکون اور امید محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے اجتماعات شروع کیے جہاں وہ نوجوانوں کو اپنی غلطیوں کے بارے میں بتاتا، انہیں اللہ کی رحمت اور توبہ کا درس دیتا اور زندگی میں راستے دکھاتا۔ ہر اجتماع میں وہ نوجوان اپنی زندگی کی مثال دے کر دوسروں کو رہنمائی فراہم کرتا۔ شہر کے بزرگ اور عام لوگ بھی اس کی تبدیلی سے حیران تھے۔ وہ دیکھتے کہ کیسے وہ نوجوان جو کبھی دنیاوی خواہشات میں غرق تھا اب لوگوں کے لیے روشنی بن گیا۔ نوجوان کی ماں اس سب کو دیکھ کر خوشی سے روتی کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح رہنمائی اور تبدیلی کو حقیقت میں دیکھا۔ نوجوان نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی گناہوں کی طرف واپس نہیں جائے گا اور ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا۔ اس نے شہر کے نوجوانوں کو سکھایا کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور کوئی بھی شخص جو سچے دل سے توبہ کرے اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان کی زندگی اب ایک روشن مثال بن گئی جو ہر گمراہ دل کو امید دیتی تھی کہ اللہ کی رحمت ہر شخص کے لیے موجود ہے۔ اس نے شہر کے ہر نوجوان کو اپنی زندگی کی کہانی سنائی، اپنی غلطیوں اور گناہوں کی مثالیں دیں اور بتایا کہ کیسے اللہ کی رہنمائی اور دعا سے وہ صحیح راستے پر آیا۔ نوجوان کی محنت، صبر اور اللہ کے خوف نے اسے نہ صرف اپنی زندگی بدلنے میں مدد دی بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بننے کا موقع دیا۔ ہر روز وہ نوجوان مسجد میں نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور گمراہ نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھاتا۔ وہ نوجوان جو کبھی دنیاوی خواہشات میں ڈوبا ہوا تھا اب دوسروں کے لیے رہنما اور مثال بن چکا تھا۔ شہر کی گلیاں، مساجد اور بازار اب اس کے لیے اصلاح اور علم کی جگہیں بن گئی تھیں۔ نوجوان کی ماں، بزرگ عالم اور شہر کے لوگ سب اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران اور خوش تھے۔ نوجوان کی زندگی کی یہ نئی راہ دوسروں کے لیے امید اور روشنی کا ذریعہ بن گئی۔ ہر دن اس کی محنت اور دعاؤں کا اثر واضح تھا اور وہ نوجوان ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے میں مصروف تھا۔ نوجوان اب روزانہ نئے نوجوانوں کو نصیحت اور رہنمائی فراہم کرتا اور انہیں سچائی اور نیکی کے راستے پر لے آتا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ وہ کبھی کسی ضرورت مند کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کرتا، کبھی کسی بیمار کے لیے دوا لاتا، کبھی کسی یتیم کے لیے کتابیں اور کپڑے مہیا کرتا۔ اس کی زندگی شہر کے لیے ایک روشن مثال بن گئی تھی۔ نوجوان کی اس تبدیلی اور محنت سے شہر کی فضائیں بھی بدلنے لگیں۔ لوگ اب زیادہ مخلص، زیادہ مددگار اور زیادہ اللہ کے خوف سے سرشار ہونے لگے۔ نوجوان نے ہر ہفتے مسجد کے صحن میں بڑے اجتماع منعقد کیے جہاں وہ اور اس کے دوست قرآن کی تعلیم
اخلاقی تربیت اور عملی رہنمائی فراہم کرتے نوجوان کی رہنمائی میں بہت سے گمراہ نوجوان اپنی زندگی بدلنے لگے اور نیکی کی راہ پر آ گئے۔ نوجوان کی ماں نے ایک دن اسے تہجد میں روتے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا واقعی اللہ کی رضا کے راستے پر ہے۔ نوجوان کی زندگی اب صرف اپنی اصلاح تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ وہ دوسروں کے لیے روشنی، رہنمائی اور امید کا سرچشمہ بن گیا تھا۔ نوجوان شہر کے ہر کونے میں جا کر نیکی کا پیغام پھیلانے لگا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یتیموں کی مدد کرتا، مسکینوں کے لیے کھانا مہیا کرتا، بیماروں کے لیے دوا لاتا اور محتاجوں کی مالی مدد کرتا۔ نوجوان کے اس مشن سے شہر کے ہر نوجوان کے دل میں نیکی اور اللہ کی محبت پیدا ہوئی اور لوگ آہستہ آہستہ گناہوں سے دور ہونے لگے۔ نوجوان نے اپنے ہر دن کی شروعات اللہ کی عبادت اور دعا سے کی اور دن بھر جو بھی کام کرتا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا۔ نوجوان کی محنت، نیکی اور روحانی رہنمائی نے پورے شہر کے ماحول کو بدل دیا۔ لوگ پہلے جو اپنے فائدے اور دنیاوی خواہشات میں مگن رہتے تھے، اب وہ نیکی، خدمت اور اللہ کے خوف کی طرف راغب ہونے لگے۔ نوجوان کی زندگی اب ایک مکمل مثال تھی کہ اللہ کی رحمت، سچی توبہ اور انسان کی محنت کیسے ایک شخص کی اور پورے شہر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ نوجوان نے اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا اور دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا۔ نوجوان کی ماں اکثر مسجد کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر دیکھتی اور دل ہی دل میں خوشی اور سکون محسوس کرتی، کیونکہ اس کا بیٹا واقعی اللہ کی رضا کے راستے پر چل کر دوسروں کے لیے روشنی بن گیا تھا۔ نوجوان کی یہ زندگی شہر کہ ہر نوجوان کے لیے ایک مثال بن گئی کہ گناہوں میں ڈوبے لوگ بھی توبہ اور اصلاح کے ذریعے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔ نوجوان اب مسجد میں سب سے پہلے پہنچتا، قرآن پڑھتا، نماز ادا کرتا اور نوجوانوں کو نصیحت اور رہنمائی فراہم کرتا۔ اس کے دوست اور شاگرد بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر نیکی اور خدمت کا کام کرتے۔ نوجوان کی محنت اور نیکی نے پورے شہر میں ایک نئی روح پیدا کی اور لوگ آہستہ آہستہ نیکی، صدقہ، نماز اور اخلاقی تربیت کی طرف راغب ہونے لگے۔ نوجوان کی زندگی اور اس کی رہنمائی پورے شہر کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی تھی اور ہر کوئی اس کے تجربات سے سبق لے کر اپنی زندگی میں اصلاح کرنے لگا۔